السلام علیکم ناظرین، چودھری دی بیٹھے کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم چودھری حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں، لیکن آج کی جو ہماری شخصیت ہیں انہوں نے شو بز کی دنیا میں ہر اس شعبے میں کام کیا شو بز کے جو ممکن تھا۔ انہوں نے ایکٹنگ کی، انہوں نے پرفارمنس کی، ڈانس پرفارمنس کی، انہوں نے تھیٹر کیا، ٹی وی کیا، فلم، اب وہ ہوسٹنگ کر رہی ہیں، سنگنگ کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماڈلنگ فیشن ورلڈ میں بھی کام کیا۔ اور جتنی بڑی وہ آرٹسٹ ہیں، اگر میں کہوں کہ اس سے زیادہ بڑی وہ انسان ہے تو وہ غلط نہ ہوگا کہ وہ فلاحی کاموں میں بھی جس قدر پیش رہتی ہیں وہ بھی انہی کا خاصہ ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس طرح فلاحی کاموں میں اور پھر اس کو نام بنانے کے لیے استعمال نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، تو ہماری آج کی مہمان ہیں دی ون اینڈ اونلی کتالہ اسٹیج میگھا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ میرے لیے استعمال کیے، بہت شکریہ۔ نہیں، یہ بہت کم ہے۔ اچھا، میں ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں نے اپنے شو بز جرنلزم کا آغاز کیا تھا تو میں نے پہلا انٹرویو جو آپ نے نیوز پیپر کے لیے کیا تھا وہ میگھا جی کا تھا۔ آنرڈ، تھینک تو یو۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں ڈرتا گیا تھا کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے ڈرایا ہوا تھا کہ جی وہ بہت سخت ہے، اور چہرے سے لگتی بھی سخت تھیں۔ تو جب میں ملا تو اس کے بعد وہ ہمارے فیملی ٹرمز بن گئے کہ میرے بچوں کے لیے وہ جو یہ آنٹی تھیں یہ مطلب سب سے قریبی بن گئی۔ جی جی۔ تو یہ مطلب ایک ہے کہ ہمارا وہ ایک ایسا سلسلہ رہا کہ ایک ہی ملاقات کے بعد میں ڈرتے گیا تھا۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ میں پہلا انٹرویو ڈرتے کرنے کے لیے گیا تھا۔ چلے کوئی بات نہیں، اصل میں بہت سارے لوگوں کو یہی پتا ہے کہ شاید میں بڑی پراؤڈ ہوں یا یہ، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ڈسٹینس تو رکھنا پڑتا ہے نا، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ شو بز کی جو لائف ہے وہ بڑی چمکتی دمکتی ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی لمٹس کے ساتھ ہمیشہ کام کیا، اور جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اب میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں۔ ایک اور چیز آپ کو اگر یاد ہو کہ جیو پہ ایک پروگرام چل رہا ہے ایک دن جیو کے ساتھ، ہاں جی، لیکن جیو کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک پروگرام کیا تھا میرے ساتھ ایک دن سحر کے ساتھ، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس وقت ابھی جیو کا بھی وجود نہیں تھا، بالکل ایسے تو یہ بھی آپ کا آئیڈیا تھا۔ یہ جو آج پروگرام اس کا مطلب کامیاب۔ اچھا، میں ایک ناظرین کو اور بات بتا دوں کہ میگھا جی ٹرینڈ سیٹر کیسے ہیں کہ جیو پہ ایک پروگرام وہ چلتا ہے ایک دن جیو کے ساتھ، تو اگر آپ کو یاد ہو تو جیو کے آغاز سے پہلے آپ نے میرے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا ایک دن سحر کے ساتھ، جس میں ہم نے ہاسپٹل، پھر آپ کی فلم کی شوٹنگ، تھیٹر، ٹی وی کی ریکارڈنگ، سارا ایکٹیویٹی ہم نے ریکارڈ کی تھی۔ تو آخر میں ہم نے پھر ڈنر بھی ریکارڈ کیا، بالکل ایسے، اور رات کو پھر ہم تھیٹر ڈرامہ کیا تھا اور وہاں پہ وائنڈ اپ کیا تھا۔ پورے دن کی میری ایکٹیویٹی تھی، یعنی کہ وہ پہلا موقع تھا اس طرح کے کسی پروگرام کا، تو پھر وہ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ وہ بھی آپ کے پروگرام کو کاپی کیا گیا۔ چلیں اچھی بات ہے، آئیڈیا کوئی کہیں سے بھی لے سکتا ہے۔ اچھا میگھا جی، آپ نے شو بز کے تقریباً ہر شعبے میں کام کیا، آپ نے ماڈلنگ بھی کی، آپ نے تھیٹر کیا، آپ نے ایز اے پرفارمر کیا، ایز اے ایکٹریس کیا، ایز اے ہوسٹ کر رہی ہیں، ایز اے سنگر کر رہی ہیں۔ ان میں ابھی زندگی کی سٹیج کے جو کریکٹرز ہیں ان کی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ میں ابھی آن دا کیمرہ جو آپ کرتی ہیں اس میں سب سے اچھا جو آپ کو شعبہ لگا وہ کون سا تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری روح کے بہت قریب تھا؟ یہ تو بڑا ایک سمپل سا سوال ہے میرے لیے، سچی بات یہ ہے کیونکہ میں آرٹسٹ ہوں، تو میرا تو جو مائنڈ ہے وہ ہر وقت اسی پر ورک کرتا رہتا ہے۔ میں یقین مانیں جب میں سونے کی حالت میں بھی ہوتی ہوں نا تب بھی میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہوں، یا میں سنگنگ کر رہی ہوتی ہوں، یا میں پرفارمنس کر رہی ہوتی ہوں، یا میں اپنے کسی شو میں پہنچی ہوئی ہوتی ہوں۔ سو میرے لیے تو یہ چاروں شعبے جو ہیں میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اور اب چونکہ یہ میں سنگنگ اور ہوسٹنگ کی طرف میرا زیادہ فوکس ہے اس وقت، تو اب میں اس کے بارے میں زیادہ سوچ رہی ہوں، ورنہ جب میں فلم اور ٹیلی ویژن اور تھیٹر پر مصروف تھی تب میں اس کے بارے میں سوچ رہی، لیکن میرے لیے یہ چاروں چیزیں میرے دل کے قریب ہیں، چاروں دل کے قریب ہیں۔ میں بتا دوں کہ یہ ویسے تو مطلب میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں ڈرتا ہوا ان کے پاس گیا تھا، بڑا ایسا فیس لگتا تھا ان کا کہ جی غصے والا، لیکن میرا غصے والا لگتا ہے فیس؟ نہیں، اس وقت لگتا تھا لیکن میں نے ان کو زندگی میں جو سب سے زیادہ مطلب میں نے جو دکھی اور غصے میں دیکھا تھا
وہ جب آپ کا گھر گرا تھا، تو اس کے بارے میں ذرا مطلب اپنے ناظرین سے میں وہ آپ کی فیلنگ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ اس گھر کے گرنے پہ میں نے جس قدر آپ کو غصے میں نے اس قدر کبھی نہیں دیکھا تھا. دیکھیں کوئی چیز بلا وجہ آپ کے سر پر آ پڑے اور وہ ایسی کہ آپ کی جان بھی جا سکتی تھی، اور یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ یہ ہماری جان بچ گئی. وہ کہتے ہیں نا جان بچی سو لاکھوں پائے، لیکن چونکہ اس گھر کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ ہم لوگ 28 سال سے وہاں رہ رہے تھے، اور راتوں رات ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑا، ہمیں جان بچا کر بھاگنا پڑا. تو وہ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ غصہ بھی تھا، رنج بھی تھا، کیونکہ بہت ساری یادیں تھیں میری اس گھر کے ساتھ. تو اس لیے وقتی طور پہ تو پوری فیملی میری ہل گئی تھی اور ہمارا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا. لیکن اللہ پاک کا کرم، شکر الحمدللہ ہمیشہ کی طرح رہا کہ ہم لوگ بڑا سیف وہاں سے موو کر گئے، اور ابھی وہ بن رہا ہے جیسا آپ کو پتہ ہی ہے. تو بہرحال اللہ پاک ایسا وقت کسی پہ نہ لے کر آئے کہ کسی کو راتوں رات اپنا گھر چھوڑنا پڑے، لیکن میں کہتی ہوں جان بچ گئی، یہ سب سے بڑی بات تھی. تو باقی کہتے ہیں نا قدرت کا نظام ہے کہ جب وہ کوئی مصیبت ڈالتے ہیں تو وہ اتنی ڈالتے ہیں کہ بندہ برداشت کر سکے. تو اللہ پاک نے وہ آزمائش اتنی دی کہ ہم اس کو برداشت کر گئے، اور اب وہ آزمائش ہمارے لیے بڑا فروٹفل ثابت ہونے والی ہے. یہ بھی میں گڈ نیوز دے دوں، کیونکہ یہ اللہ پاک کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا سوچ رہی ہے. اور اس وقت کی جو میری پریشانی تھی، اب وہ ساری زندگی کی راحت کیسے بننے والی ہے، یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ اٹس اے بگ سرپرائز. اچھا، اسٹیج پہ آئیں تو کتالہ کہلائیں. ہاں جی. سنگنگ میں آئیں تو بھنگڑا کوئین ہو گئی. جی بالکل. تو یہ بھنگڑا کوئین بننے کا خیال کیسے آ گیا؟ اچھا جی، یہ انسان بنتا نہیں ہے، یہ قدرت کی ذات بنا دیتی ہے. کیونکہ نہ میں نے کتالہ بننے کا سوچا تھا، نہ ہی میں نے بھنگڑا کوئین بننے کا سوچا تھا. اور دو ایسے مستند انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مجھے یہ ٹائٹل دیا کہ جن کی بات کو کوئی سیکنڈ نہیں کر سکتا. اور وہ میرے لیے ایک خطاب، میرا ایک ٹائٹل بن گیا، جو کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ سجدہ ریز ہوتی ہوں کہ یہ میرے حصے میں آئے ہیں، کہ یہ کسی اور کے حصے میں کیوں نہیں آئے. تو دیٹ مینس کہ میری محنت رنگ لے آئی. جب اسٹیج پہ آئی تو مجھے دنیا اسٹیج کی کتالہ کا خطاب دے دیا گیا. بھنگڑا کوئین کی طرف آئی اور وہ خطاب مجھے سید افضال احمد صاحب نے دیا تھا، جو کہ بیتاج بادشاہ ہیں اسٹیج کی دنیا کے. اور تمثیل تھیٹر کا جب نام آتا ہے تو ان کا خیال آتا ہے. اور انہوں نے جب مجھے یہ شناخت دی تو شاید کافی عرصے تک لوگ میرا نام میگھا بھول گئے اور صرف کتالہ کہنے لگ پڑے، کہ مجھے صرف کتالہ کہہ کے بلایا جاتا تھا. اور موسٹلی لوگوں کو شاید یہ پتہ لگ گیا کہ میں نے نام چینج کر لی ہے. تو وہ عرصے کے ساتھ ود دی پیسج آف ٹائم لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ اٹس مائی ٹائٹل گیون بائی سید افضال احمد صاحب. پھر جب یہ بھنگڑا کوئین کی بات آئی تو، اور جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے سنگنگ اناؤنسمنٹ سے پہلے کہ میں سنگنگ سٹارٹ کر رہی ہوں، میں نے ٹریننگ کی طارق طافو بھائی سے اور سید ظہیر رضوی صاحب سے، الہی بگ صاحب سے. تو جب میں نے ریکارڈنگ کے لیے ٹائم نکالا، انہوں نے میرے لیے شفٹ بک کروائی. تو جب انہوں نے میرا سٹائل دیکھا نا گاتے ہوئے، کیونکہ آپ کو پتا ہم پنجاب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اور جب تک ہمارے سٹائل میں بھنگڑا نہ ہو، وہ انرجی نہ ہو، تو وہ مزہ ہی نہیں آتا. پھر مطلب اور کتالہ ہو اور اس میں جوش و ولولہ نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا. تو طارق صاحب نے مجھے یہ ٹائٹل دیا کہ ناؤ میگھا یو آر بھنگڑا کوئین ان سنگنگ لائن. تو یہ ٹائٹل اس طرح میرے ساتھ جڑ گیا. اچھا، پھر آپ نے جب سنگنگ سٹارٹ کی تو آپ نے پاک و ہند کو جوڑنے کی کوشش کی. جی بالکل. پنجاب کی ثقافت دونوں سائڈوں کی ملا کے. تو یہ مطلب کس کا آئیڈیا تھا، مطلب اس کے پیچھے کوئی راز خاص؟ راز، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ انٹرنیشنلی بہت پرفارم کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا ایک ٹاکرا ہو گیا وریندر جی کے ساتھ ایک شو میں، کیونکہ ہم لوگ پرفارم کر رہے تھے. تو اسی طرح ہماری بات چیت بڑھی، اور ہی از لائک مائی فیملی ممبر، وہ ہماری فیملی فرینڈ ہیں. تو ان کے ساتھ جب سنگنگ کا تب میری سنگنگ نہیں تھی لائن، جب ان کے ساتھ میری ان سے ہیلو ہائی تھی. تو سنگنگ جب میں نے سٹارٹ کی تو آبویس سی بات ہے کچھ نیا کرنے کی سوچ تھی میری کہ یار میں کچھ نیا کروں. تو طارق صاحب اور میں نے اور وریندر جی نے، ہم نے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ محبت کا پیغام ہے، اور فنکار جو ہوتا ہے یہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس کی محبتیں باؤنڈریز سے ابو ہوتی ہیں، کیونکہ فنکار کہاں کا بھی ہو وہ پسند کیا جاتا ہے. اب ہم ہالی ووڈ کے فنکار لائک کرتے ہیں، بالی ووڈ کے کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں کے فنکار ہیں وہ پوری دنیا میں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. تو اس لیے فنکار ہیز نو باؤنڈریز. تو انہوں نے اور ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک محبت کا پیغام دیا جائے،
جس میں نہ تو باؤنڈری کی چھیڑ چھاڑ تھی کہ ہم یا اس پار جا رہے ہیں یا وہ اس پار آ رہے ہیں. ہم نے اس کو نام دیا سانجھا پنجاب کا, کیونکہ دیکھیں پنجاب جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہے, پنجاب پاکستان میں بھی ہے, لیکن اس میں ایک باؤنڈری ہے, لیکن محبت کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. کھیتوں کا رنگ وہاں بھی سبز ہے, کھیتوں کا رنگ یہاں بھی سبز ہے. تو یہ لینگویج آف لو تھی, ٹوکن آف لو تھا کہ یہ محبت کا پیغام تھا جو پوری دنیا میں ہمارے تھرو گیا. اور میں خود کو پھر بلیس سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی نئی چیز تھی جو لوگوں نے سنی, دیکھی اور پسند کی. آپ کی انٹروڈکشن ہی جو تھی نا, جو میرا انٹروڈکشن ہی تھا وہ بہت بلاک بسٹر ہو گیا, جس سے پورے پاکستان کے میڈیا نے کوریج دی. ویسے ہی ماشاءاللہ میڈیا مجھے بہت پیار کرتا ہے, اور انہوں نے کوریج کی. اور پھر چونکہ یہ ایک انوکھا میسیج تھا, ایک ایسی چیز تھی جو لوگوں کو اٹریکٹ کر گئی, اور ہیڈ لائنز میں چلی کہ جی نوجوت سنگھ سدھو کے بعد ایک اور سردار نے بارڈر پار کر لیا. اور میرے گانے کا ٹائٹل بھی یہی تھا, بارڈر پار. تو وہ کہتے تھے کہ سرکار جی مینو کھچے تہاڈا پیار جی. تو آگے سے میں نے کہا سردار جی تسی کر لو بارڈر پار جی. تو پھر ان کو بارڈر پار بھی کروایا, اور واگا کے راستے ہم ان کو لے کر آئے, اور یہ جو محبت کا پیغام تھا یہ ساری دنیا میں گیا. اچھا جی, ایک آپ میں مطلب کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس, میں یہ کہوں گا کہ جو آپ سے ملتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ جی میرا ہی سب سے اچھا تعلق ہے, میری ہی سب سے اچھی دوستی ہے. جی کوئی نہیں کہتا کہ جی مطلب آپ کو میں نے اور بھی تو جو بھی بات کر رہا تھا نا وہ یہ کہتا کہ جی میرا سب سے اچھا, جیسے میں نے کہا کہ جی میرا فیملی ٹرم بن گئے. تو یہ کون سی گدڑ سنگھی آپ کے پاس ایسی ہے کہ ہر ایک کو یہی لگتا ہے کہ میرا سب سے اچھا ہے؟ اصل میں پتہ کیا بات ہے, میں نے پہلے بھی ہمیشہ یہ بات کیا ہے کہ میڈیا فیملی از مائی ادر فیملی. ایک میری گھر کی فیملی ہے, ایک میری شوبز کی فیملی ہے, ایک میری میڈیا کی فیملی ہے. ان تینوں فیملیز میں میری زندگی کا اوڑھنا بھی چھوڑنا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں سب کے ساتھ اچھی ہوں, میرے بڑے بڑے پالے بھی پڑے ہیں. میں ابھی آنا تھا اس طرح. تو یہ ہے کہ دیکھیں منافقت مجھے نہیں آتی. جس کے ساتھ میں اچھی ہوں اس کے ساتھ میں بہت اچھی ہوں, اور جس کے ساتھ تھوڑا سا ہوا ہے تو مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے, میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اگلے سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو کور اپ کر لیتے ہیں. لیکن رشتے توڑنے کے لیے نہیں بنائے جاتے. آج بھی اگر آپ 20 سال کے بعد یہاں بیٹھے اور یہی بات کر رہے ہیں کہ میگا میری سگی ہے, تو اس کا یہی ہے کہ مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے. سب سے پہلی رشتے میں اگر آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں لالچ ختم کر دیں. میں نے کبھی کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہیں لگائیں. میرا ہر رشتہ ایکسپیکٹیشن سے ابو ہے. دیکھیں میں کام کروں گی, آپ میری خبر اگر میں کہہ کے لگواؤں گی یا نیوز کہہ کے لگواؤں گی تو وہ آپ میرے پہ احسان کریں نا. میرا کام ایسا ہوگا تو آپ خود لگا دیں گے. اور الحمدللہ میرے کام نے مجھے پروجیکشن دی, مجھے کسی نے پروجیکشن نہیں دی, میرے کام نے مجھے دیا. دیکھیں میں کام نہیں کروں گی, آپ کیا کریں گے, آپ کیا چھاپیں گے, آپ کیا نیوز لگائیں گے. آج اگر آپ بارڈر پار کا ذکر کر رہے ہیں یا میرے گھنگرو گرا شریفوں کا ذکر کر رہے ہیں, میری موویز کا کر رہے ہیں, تو وہ میرا کام ہے نا. میرا رشتہ دار تو آپ میرے رشتہ دار نہیں ہیں نا, میں آپ کے رشتہ دار ہوں. سب سے پہلے نو ایکسپیکٹیشنز, نو لیگ پولنگز, نو فیوریٹزم. کام کیا ہے, کام میں جو لوگ میرے کام میں انٹر ہوتے گئے ہیں میرا ان کے ساتھ ایک فیملی ریلیشن ڈیولپ ہو گیا. اور لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کو فورس نہیں کیا, کیونکہ یہاں یہ بھی بہت سارے آرٹسٹوں کا ایک سر درد ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے, یعنی کہ ایک ایسوسیشن ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں تم نے اگر اس کی خبر لگا دی یا نیوز لگا دی تو میرے والوں تو میرے والوں تو لیکن وہ غرض کی دوستی ہے نا دونوں سائڈوں سے, اسی لیے وہ قائم نہیں رہتی. اسی لیے وہ غرض کی دوستی, غرض کے رشتے قائم نہیں رہ سکتے. ہمیشہ قائم وہی چیزیں رہتی ہیں جس میں توقعات نہ ہوں, امیدیں نہ ہوں. اس لیے میں صرف توقعات اور امیدیں صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے لگاتی ہوں. مجھے کسی بندے سے کوئی توقع, کسی بندے سے میں امید نہیں لگاتی. محنت کرتی ہوں, محنت کا صلہ مجھے اچھا ملتا ہے اور ملتا رہے گا. اچھا اب میرا آخری سوال, ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں نے ذکر کیا کہ آپ فلاحی کاموں میں بھی, تو یہ آپ مطلب اب ہم نے کرونا میں بھی دیکھا کہ جی آپ نے مختلف فنکاروں کی اور زندگی کے مطلب یہ نہیں کہ صرف فنکاروں کی, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی مدد, اور وہ بھی ایسے کہ ہمیں اپنے سورسز سے پتہ چلتا کہ جی یہ میگا جی کی طرف سے آیا, ورنہ آپ نے اس کو اخبارات کی زینت نہیں بننے دیا, میڈیا کی زینت نہیں بننے دیا. آپ نے جن لوگوں کی بھی ہیلپ کی, کوشش کی کہ وہ نہ, حالانکہ آپ جیسے لوگوں کو یہ کرنا بھی چاہیے کہ شاید آپ کو دیکھ کے 4 اور لوگ جو ہیں وہ
کہیں کہ ہم بھی کر لیں. تو یہ جذبہ آیا کہاں سے اور کب یہ مطلب آپ کے دل میں کہ نہیں مجھے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے؟ اچھا ندیم صاحب، پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں کہ جو فنکار کی امیج ہے نا، یہ ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتی ہے. اگر وہ اچھا کام کرے تب بھی، اگر وہ برا کام کرے تو پھر تو آپ کو تو یہ جینا ہے ہی نہیں ہے. تو فنکاروں کو سب سے پہلے تو ایک بڑے محتاط طریقے سے ہر کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو کام ہے یہ صریحاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس میں کسی کا کسی بندے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں کہ جب آپ رائٹ ہینڈ سے کسی کو دیتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں چلے، یعنی کہ یہ نمائش کی چیزیں نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن اب چونکہ دور ایسا آ گیا ہے، الیکٹرانک دور آ گیا ہے، اور یہاں پر کچھ لوگ دیکھا دیکھی بہت کام کر رہے ہیں کہ فلانے نے کیا تو چلو میں بھی کروں. دیکھیں، اگر آپ کسی کا بھلا کرنے کے لیے اگر وہ بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی معیوب والی بات نہیں ہے. لیکن یہ کام جو آج لوگوں نے ہمارا دیکھا، یہ ہم آج سے نہیں کر رہے، یہ ہم بہت پہلے سے کریں، لیکن ہمیں نمائش کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں میری جو آرگنائزیشن ہے ہماری فنکاروں کی، جس کے روح رواں سکی سرور بٹ صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم جس کا ہم بھی حصہ ہیں، ہمیشہ فخر سے آگے بڑھ کے ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن اس بار ذرا بہت بڑھ چڑھ کے کیا. اور پھر دوسرا دفعہ کام کیا ہے، یہ فلاحی کام کیا ہے، وہ بھی کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرتی ہے اور راستے بنتے چلے جاتے ہیں. تو ضرور آپ کام کریے. تو اب دور سوشل میڈیا کا ہے، آپ سوشل میڈیا کے تھرو اچھی بات بھی پھیلا سکتے ہیں، بری بات بھی پھیلا سکتے ہیں. تو فنکار بعد میں ہیں، پہلے ہم انسان ہیں. تو اس لیے جو لوگ بھی آپ کے ارد گرد ہیں ان کا آپ پر حق ہے، اور آپ اللہ پاک نے اگر آپ کو اس قابل بنایا ہے تو آپ لازمی ان کو ضرور سپورٹ کریں. پہلے اپنی فیملی، پھر آپ کا حلقہ احباب. جی، تو ناظرین آپ نے میگا جی کی باتیں سنی.